مسٹر ہیوبرٹ وینٹ along stopping his friends. مسٹر ہیوبرٹ وینٹ along چلتا گیا, stopping his friends اپنے دوستوں کو منع کرتے ہوئے, giving them his statement جو اس پر تبرہ کر رہے تھے, جو اس پر الزام لگا رہے تھے, giving them ان کو دیتے ہوئے his statement اپنا بیان, and presentation اور اپنی پریزنٹیشن انہیں دے رہا تھا, اپنا موقف انہیں دے رہا تھا, ٹرننگ his pocket inside out اپنی پاکٹ کو الٹا کر دکھاتے ہوئے, باہر نکال کر دکھاتے ہوئے, ٹو پروو یہ ثابت کرنے کے لیے دیٹ ہی ہیڈ نتھنگ کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آل دس اٹ واز لیکن جو لوگوں نے کہا وہ کیا تھا, یو اولڈ راسکل تم بوڑھے, راسکل بدماش, تم بوڑھے بدماش ہو, گیٹ آؤٹ آف ہیئر دفع ہو جو یہاں سے. ان لائنز میں بھی رائٹر نے دنیا کے عمومی رویے کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جس میں لوگ یقین کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور الزام کو سچ سمجھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ اپنے دوستوں کو اپنا موقف دے رہا ہے, انہیں بار بار بتا رہا ہے, ثبوت کے طور پر اپنی جیبوں کو الٹا کر ان کو دکھا رہا ہے کہ دیکھیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ میں نے کچھ اٹھایا ہے. لیکن مجموعی طور پر لوگوں کا جو رویہ تھا وہ یہی تھا, تم تو پرانے پاپی ہو, یہاں سے نکل جاؤ, اس گاؤں کو چھوڑ جاؤ, تم گناہ گار ہو. مسٹر ہیوبرٹ وینٹ ٹو دا ولیج, پھر مسٹر ہیوبرٹ گاؤں میں گیا, ٹیلنگ ایوری مین ہر شخص کو بتاتے ہوئے, ہی نیو اباؤٹ ہز ایڈونچر جو کچھ وہ اپنی اس ایڈونچر مہم کے بارے میں, اس معاملے کے بارے میں جانتا تھا. بٹ ہی اونلی میٹ ود انکریڈیولٹی, لیکن وہ صرف انکریڈیولٹی, صرف اور صرف وہ بد یقینی تھی اس پر, بے یقینی تھی اس پر, کوئی بھی اس کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اٹ آل میڈ ہم ill, ان ساری باتوں نے اسے بیمار کر دیا. دا نیکسٹ ڈے, اگلے دن, ان دی آفٹرنون, دوپہر کو, اے مین نیمڈ جارج, ایک آدمی جس کا نام جارج تھا, ریٹرن دا پاکٹ بک, اس نے بٹوا لوٹا دیا, اینڈ اٹس کانٹینٹس, اور اس کے اندر کی چیزیں, ٹو مسٹر جیمس کو, دی اونر, جو اونر تھا آف دا پاکٹ بک کی چیزیں. یعنی ان لائنز میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ جو مسٹر ہیوبرٹ ہے اسے ایک ایک شخص کو مطمئن کرنے کے لیے گاؤں میں جا کر ایک ایک بندے کو بتانا پڑا کہ وہ بے قصور ہے, اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا. لیکن لوگوں نے بالکل بھی اس کا یقین نہ کیا, اس پر ایک بد اعتمادی کا اظہار کیا, بے یقینی کا اظہار کیا, اور لوگوں کی باتیں سن کر وہ اسی دن بیمار پڑ گیا. جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ اگلے ہی روز ایک جارج نامی شخص تھا جو مسٹر جیمس کے پاس گیا, اور اس نے اسے بٹوا اور اس کے اندر جو کچھ تھا, یعنی وہ پیسے اور جو ڈاکیومنٹس تھے, وہ واپس کر دیے. جارج کلیمڈ, جارج نے یہ دعویٰ کیا, ٹو ہیو فاؤنڈ دا پاکٹ بک آن دا روڈ, اسے یہ پاکٹ بک یا یہ بٹوا سڑک پر ملا تھا, ٹو دا ولیج مارکیٹ کی طرف جانے والی سڑک پر. بٹ ناٹ نوئنگ ہاؤ ٹو ریڈ, مگر وہ جانتا نہیں تھا, ہاؤ ٹو ریڈ کہ کیسے پڑھے, کیا لکھا ہوا اس پر. ہی ہیڈ گیون اٹ ٹو ہز امپلائر, اس نے اپنے مالک کو یہ بٹوا دے دیا تھا. امپلائر, مالک, جاب دینے والا. دا نیوز سپریڈ لائک فائر, یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی, ان دا نیبرہڈ, گرد و نواح میں. مسٹر ہیوبرٹ واز آلسو انفارمڈ, مسٹر ہیوبرٹ کو بھی بتایا گیا, مطلع کیا گیا. ہی واز ان ٹرائمف, اور وہ بظاہر فتح مند تھا. ٹرائمف, فتح, وہ فتح میں آ گیا, خوش ہو گیا. وٹ گریوڈ می ایز مچ واز ناٹ دا تھنگ اٹ سیلف, کہتا ہے کہ جس چیز سے مجھے تکلیف ہوئی, گریو, دکھ ہونا, تکلیف ہونا, جس چیز نے مجھے زیادہ تکلیف دی, واز ناٹ دا تھنگ اٹ سیلف, وہ یہ چیز نہیں تھی, بٹوا نہیں تھا. ایز دا لائنگ, بلکہ وہ جھوٹ تھا کہ لوگوں نے جھوٹ بولا, میرے بارے میں جھوٹ بولا. دیر از نتھنگ سو شیمفل ایز ٹو بی کالڈ اے لائر, اس سے بڑھ کر شرم والی اور کوئی بات نہیں کہ لوگ آپ کو جھوٹا کہنا شروع کر دیں. ان لائنز میں جب جارج جیمس کے پاس جاتا ہے تو اسے وضاحت کرتا ہے کہ مجھے یہ بٹوا ملا تھا, لیکن چونکہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا اور مجھے نہ پتہ چل سکا ان کاغذات سے کہ کس کا بٹوا ہے, تو میں اپنے مالک کے پاس چلا گیا, اسے دیا, اور اب میں آپ کے پاس لے آیا. اس کے اندر پیسے اور کاغذات دونوں موجود ہیں.
یہ بات لوگوں میں پھیل گئی، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. پھر مسٹر ہیوبرٹ کو بھی اس بات کا پتہ چلا. وہ خوش ہو گیا کہ کم از کم میرا الزام دھل چکا ہے. لیکن اس نے کہا کہ مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ وہ چیز کا، بٹوے کا، پیسوں کا یا یہ چیز، صرف افسوس اس بات کا ہے کہ جھوٹ بولا گیا میرے خلاف، اور اس سے بڑھ کر کوئی شرم سالی والی بات نہیں کہ انسان کو جھوٹا کہا جائے. واٹ ایور ریزنز ہی گیو، جو کچھ دلائل اس نے دیے، پیپل ور ناٹ ولنگ ٹو بلیو ہم، لوگ ولنگ رضامند نہیں تھے، تیار نہیں تھے ٹو بلیو ہم، اس کو یقین ماننے پر. دوز آر لائنگ ایکسکیوزز، دوز وہ، آر لائنگ جھوٹے، ایکسکیوزز بہانے ہیں، دے سیڈ بیہائنڈ ہز بیک، وہ اس کے پس پشت کہا کرتے تھے کہ یہ سب جھوٹے بہانے ہیں. یعنی یہ دنیا کی ریت ہے کہ اگر کسی پر کوئی الزام لگتا ہے اور وہ الزام دھل بھی جائے تب بھی دنیا معاف نہیں کرتی. خدا معاف کر دیتا ہے، دنیا معاف نہیں کرتی. تو یہاں ان لائنز میں یہ ثابت ہو چکا ہے. مسٹر جارج نے آ کر بتایا اسے بٹوا سڑک سے ملا تھا، اس نے لوٹا بھی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اسے ابھی بھی جھوٹا ہی کہہ رہے ہیں. ہیوبرٹ فیلٹ دس شیم، ہیوبرٹ نے اس شرمساری کو محسوس کیا، اینڈ ڈسگریس، اور اس رسوائی کو، ٹو ہز سیلف اسٹیم، اپنی عزت نفس میں، اینڈ کریکٹر، اور کردار میں، کردار اور عزت نفس کی یہ رسوائی تھی، اس نے اسے محسوس کیا. ہی کنزیومڈ ہز ہارٹ، کنزیوم لفظی مطلب ہے خرچ کرنا. ہی کنزیومڈ ہز ہارٹ، اس کا دل خرچ ہوتا رہا، یعنی اس کا دل کڑتا رہا. اینڈ ویسٹڈ اوے، اور ختم ہوتا رہا، بیفور دا ویری آئیز آف دا پیپل، لوگوں کے سامنے. یعنی جس وقت لوگوں نے اس کے پیچھے، اس کی عدم موجودگی میں یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو اس کے جھوٹے بہانے ہیں، اس بات کو سن کر اور اس کا دل گڑا، اور وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک گھٹیا مخلوق سمجھتا رہا. حالانکہ سب کچھ ثابت بھی ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی لوگ باز نہ آئے. پیپل اسٹارٹڈ ٹو ٹیل دا اسٹوری، لوگوں نے اس کہانی کو بتانا شروع کر دیا، آف دا اسٹرنگ، اس رسی کی، ٹو امیوز دیم سیلوز، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. امیوز بہلانا، خوش کرنا، اپنے آپ کو بہلانے کے لیے انہوں نے اس کہانی کو سنانا شروع کر دیا. اینڈ ٹولڈ اٹ ان اے مینر آف سولجر، اور ایک بہادر شخص کی انداز میں سناتے تھے. who had been on a campaign، جو کسی مہم پر ہو. اینڈ ٹولڈ اباؤٹ his battles، اور اپنی جنگ کی کہانیاں بتا رہا ہو. بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے، چھوٹی سی بات کو مرچ مسالہ لگا کر اس کو زیب داستان بنانے کے لیے لوگوں نے ایسے کہ جیسے کوئی واریر ہو اپنی فتح کی، جنگ کی کہانیاں سنائے. لوگوں نے بھی بڑھا چڑھا کر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے مسٹر ہیوبرٹ کی کہانی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا. ہیوبرٹس مائنڈ ٹچڈ ٹو دا ڈیپتھ، ٹچ ٹو دا ڈیپتھ، انتہائی گہرائی تک اس کے مائنڈ پر اثر پڑا. began to watch day by day، اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ دن بدن گھٹتا جا رہا ہے. towards the end of the month، مہینے کے اختتام تک، he took to his bed، وہ بستر سے لگ گیا. he died in the first week of the following month، following month اگلے مہینے کے پہلے ویک میں وہ مر گیا. اب ان لائنز میں یہ ہے کہ جس وقت لوگوں نے اس کی کہانی کو مختلف انداز میں اور خاص طور پر مرچ مسالے لگا کر اپنے پاس سے باتیں بنا کر لوگوں کو سنانا شروع کر دیا، تو مسٹر ہیوبرٹ نے اس کو دل میں لے لیا اور وہ بیمار پڑ گیا. آہستہ آہستہ ایک دن وہ آیا کہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. ان دا ڈیلیریم آف ہز ڈیتھ، اپنے ہذیان میں، یعنی جس وقت موت آنے کے قریب ہوتی ہے تو انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ اول فل باتیں کرتا ہے، اسے ڈیلیریم کہتے ہیں. موت کے اس عالم ہذیان میں، سٹرگلز یعنی اس کشمکش میں، ہی کیپٹ کلیمنگ، وہ یہ دعویٰ کرتا رہا
ہز انسنس اپنی معصومیت کا، بے گناہی کا، ری ایٹریٹنگ بار بار کہتا رہا، ری ایٹریٹ بار بار کہنا. A piece of string رسی کا ٹکڑا، A piece of string رسی کا ٹکڑا. By my word of honor مجھے میری عزت کی قسم I did not lie میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت انسان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، لہٰذا یہ اسی جو کیفیت اس کی موت و حیات کی کشمکش ہے اس میں وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ رسی کا ٹکڑا تھا، رسی کا ٹکڑا تھا، میں نے جھوٹ نہیں بولا. مسٹر ہیوبرٹ کے ان الفاظ سے اس کی ذہنی کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو اسی شرمساری سے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اس کا اعتبار نہ کیا، جاننے کے باوجود کہ وہ اچھا شخص تھا اس پر الزام لگایا، الزام غلط ثابت ہو گیا لیکن پھر بھی لوگ باز نہ آئے اور اس پر تنقید کرتے رہے. آخری الفاظ اس کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی تنقید نے اسے اس عالم تک پہنچایا. دا گریو آف ہیوبرٹ اینڈ ہی ڈائیڈ وہ مر گیا. اٹ از سیڈ کہا جاتا ہے دیٹ اے گریٹ فلڈ ان اٹس گریٹ ریتھ غصہ غضب، ایک بہت بڑا سیلاب ایک بڑے غضب کی حالت میں کیریڈ اوے دا پیپل بہا کر لے گیا لوگوں کو، اینڈ آل دیئر بلانگنگس اور ان کے سارے ساز و سامان کو وہ بہا کر لے گیا. دا گریو آف ہیوبرٹ ود اسٹوڈ جب کہ ہیوبرٹ کی قبر سلامت رہی، ود اسٹینڈ سلامت رہنا، صحیح رہنا. دا ہیوکس ان تباہیوں سے، آف دا فلڈ کی، یعنی سیلاب گاؤں کی ہر چیز کو بہا کر لے گیا مگر مسٹر ہیوبرٹ کی قبر صحیح سلامت رہی. اٹ واز انگریوڈ پھر کھدائی کی گئی، یعنی وہ کھدائی سے جو لکھائی ہوتی ہے، پھر اس پر لکھا گیا آن ہز ٹون اسٹون اس کے کتبے پر، مزار کے قبر کے کتبے پر، years after his death اس کی موت کے سالوں بعد، here lies the man یہاں آرام کر رہا ہے وہ شخص who told nothing but truth جس نے سچ کے علاوہ کچھ نہ کہا. here lies the man یہاں وہ شخص لیٹا ہوا ہے who would not prove his innocence جو اپنی بے گناہی کو ثابت نہ کر سکا but the flood proved it لیکن سیلاب نے اس کی بے گناہی ثابت کر دی. اینڈنگ لائنز میں رائٹر نے جو آبجیکٹس آف نیچر ہیں ان کی گواہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان پر اگر کوئی الزام لگے اور وہ غلط ثابت ہو جائے مگر لوگ اس کو معاف نہ کریں تو پھر جو آبجیکٹس آف نیچر ہیں وہ انسان کی اس بے گناہی کو مختلف انداز میں وہ ثابت کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ایک بہت خطرناک قسم کا فلڈ آیا اور وہ گاؤں کی ہر چیز کو بہا کر لے گیا مگر مسٹر ہیوبرٹ کی قبر صحیح سلامت رہی. تو یہ ایک طرح سے ان آبجیکٹس آف نیچر کی یہ گواہی تھی کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد صدیوں یاد رکھے جاتے ہیں اور ان کی جیسے یہاں مسٹر ہیوبرٹ کی قبر کو نقصان نہیں پہنچا تو یہ اس بات کی صداقت تھی کہ وہ سچا انسان تھا اور یہ مظاہر فطرت نے اس کی گواہی دی جبکہ لوگوں نے اسے جھٹلا دیا تھا.